الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دو چیزیں اللہ کی یاد میں رکاوٹ ہیں، ایک مال رکاوٹ ہے اور دوسری چیز اولاد رکاوٹ ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی فرما برداری سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مال اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن نے اس کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ لیکن یہ فضل اسی وقت ہے جب اس کا استعمال بھی صحیح ہو، صحیح جگہ پر ہو، صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور صحیح جگہ پر اس کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال کے تعلق سے قیامت میں سوال ہوگا۔ 5 سوالات میں ایک سوال مال کے تعلق سے ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ دونوں ذمہ داریاں ہیں، حلال طریقے سے کمانا بھی ضروری ہے اور صحیح جگہ اس کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو جواب دے دے گا، اور اگر حلال طریقہ نہیں ہے تو پکڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر صحیح جگہ استعمال کیا تھا تو جواب دے دے گا، اور اگر مال کا استعمال بھلے حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، غلط طریقے سے استعمال کیا تھا تو پکڑا جائے گا۔ تو مال یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ ہے۔ صحیح استعمال کرے گا تو رکاوٹ نہیں ہے، اور غلط استعمال کرے گا تو رکاوٹ بن جائے گا۔ اس کی مثال چھری کی سی ہے کہ جس طرح چھری اگر اس کا صحیح استعمال ہو، جہاں کاٹنے کی چیز ہے وہاں اس کا استعمال کیا جائے اور اس سے چیزوں کو کاٹا جائے، پھلوں کو کاٹا جائے، سبزیوں کو کاٹا جائے، جانوروں کو حلال کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو چھری کا استعمال صحیح ہے۔ اور اگر یہی چھری کا استعمال غلط کیا جائے تو اسی سے قتل بھی ہوتے ہیں، اسی سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے چیزوں کو کاٹ کر چوری بھی کی جاتی ہے، نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو سارا کچھ دار و مدار جو ہے وہ استعمال پر ہے کہ اگر استعمال صحیح ہے تو چھری فائدہ مند چیز ہے، اور اگر استعمال صحیح نہیں ہے تو بڑی نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ نہ اس کے بغیر چارہ ہے، کہ اس کے بغیر زندگی گاڑی
آگے نہیں بڑھ سکتی، مال ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ نباہ بھی مشکل ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے پانی اور مرغا بھی ایک مرغ ہوتا ہے جو پانی میں رہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مرغا بھی۔ یہ اصل میں مرغ آبی فارسی زبان ہے، اسی سے بنا مرغا بھی، پانی والا مرغ۔ اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ جب پانی پر آ کر بیٹھتا ہے تو جیسے ہی اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شکار کر لے گا، وہ فوراً تیزی سے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پر ایسے بنائے ہیں جو بالکل چکنے ہیں، پانی سے وہ تر نہیں ہوتے، تو وہ بڑی تیزی سے اڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو شکار سے بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر اسی مرغابی کو پانی میں ڈبو دیا جائے اور اس کے سارے پر جو ہے وہ تر ہو تو اس کو اڑنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ اب تو پانی میں ڈوب گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر وہ مال کے محبت کا شکار ہو جائے، مال کو اپنا آقا بنا لے، مال کو اپنا مطمع نظر بنا لے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دے، اس بیچارے کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ اس مرغابی کی طرح ہو جاتا ہے جس کو ڈبا دیا گیا، اب اسے اڑا ہی نہیں جا رہا، اب آسانی سے شکاری شکار کر لیتا ہے، شکاری شکار کر لیتا ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دھوکہ میں نہ ڈال دیں۔ یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، شیطان اس میں مبتلا کر کے آدمی کو آخرت سے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو مال کو ضرورت کے لیے استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ اس مرغابی کی طریقے سے رہتے ہیں جو پانی میں غوطہ نہیں لگاتا، وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے کہ پانی میں بھی رہنا ہے اور ڈوبنا بھی نہیں ہے، تو فوراً وہ شکاری کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے اور اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر کشتی ہے، کشتی پانی پہ چلتی ہے، آپ اس کو چاہیں کہ پہاڑ پر چلا لیں، روڈ پر چلا لیں، ریت پر چلا لیں، کشتی نہیں چل پائے گی، کیونکہ کشتی بنی ہی ہے پانی پہ چلنے کے لیے۔ بالکل اسی طریقے سے مال بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی زندگی کی کشتی کو چلانے کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن یہ کشتی اس وقت تک ہی پانی پر چلے گی جب تک وہ اپنے آپ کو پانی سے محفوظ رکھے گی۔ کشتی اوپر ہے، پانی نیچے ہے، اس کی دائیں ہیں بائیں ہیں، ہر طرف ہے، اس کی ضروریات میں ہے، اس سے اس کی ضرورت چلنے کی پوری ہو رہی ہے۔ جس وقت وہ پانی اس میں سے اچھل کر کشتی کے اندر آ گیا اور کشتی پانی سے بھر گئی، تو اب کشتی چلنا چھوڑ دے گی، کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ مال ہے، میرے کھانے پینے کا، میرے بچوں کے اسکول اور ساری ضروریات کا، میرے سفر کا، میرے کپڑوں کا، میرے لباس کا، میری دوسری ضروریات کا یہ کام دیتی ہے، تب تک ٹھیک ہے۔ جہاں ایک مرتبہ وہ آپ کے دل میں آ گئی کہ اب 24 گھنٹہ اسی کی فکر ہے، دعا میں بھی صرف مال، لوگوں سے بھی صرف مال کے تذکرے، گفتگو مال کے، تذکرے مال کے، کسی بزرگ سے بھی
ذرا حضرت دعا کر دیجئے کاروبار ترقی کر جائے. ڈوبا ہے تو بھی مال میں، بڑا ہے تو بھی مال میں، یہ دل میں آ گیا تو سمجھو یہ مال اب تم کو کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا. یہ تم کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مال دل میں آ جاتا ہے تو آدمی کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. وہ انسان کے ایمان کو دھو ڈالتا ہے. اتنی خطرناک یہ چیز ہے. اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو غافل نہ کر دے تمہارے مال اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. یہ ایسی چیز ہے، اس کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. مالدار آدمی یا تو مالدار ہے یا پھر مال کا چوکیدار ہے. دو طرح کے مالدار ہوتے ہیں. مالدار وہ ہے جس کے پاس مال خوب ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں بھی خوب خرچ کرے. یہ ہے اصل مالدار. ورنہ پھر وہ مال کا چوکیدار ہے کہ مال کو خالی جمع کر رہا ہے، بینکوں میں جمع کر رہا ہے، پراپرٹی کی شکل میں جمع کر رہا ہے، کھیتی باڑی کی شکل میں جمع کر رہا ہے، جو جس جیسا علاقے کا اور نظریے کا ہے وہ جمع کر رہا ہے، اور پھر اس کا حساب رکھتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، معلوم کرتا رہتا ہے، بیلنس شیٹ چیک کرتا رہتا ہے، کتنا بڑا، کیا تھا، کہاں تک جانا ہے. اسی پلاننگ میں یہ مالدار نہیں ہے، یہ مال کا چوکیدار ہے. چوکیداری کرتے کرتے پوری زندگی گزارتا ہے، فقیروں کی طرح سے رہتا ہے. نہ اس کے کھانے کا کوئی نظم ہے، نہ اس کے کپڑے کا کوئی حساب کتاب ہے. مال کی چوکیداری کرتے کرتے مر جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کی اولاد اور اس کے وارثین اس کے مال پر موج کرتے ہیں، اور اس مال کا حساب اس کو ہی دینا پڑتا ہے. تو یہ مالدار نہیں ہے، یہ مال کا چوکیدار ہے. حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جہاں بہت ساری چیزوں کی حقیقت کو سمجھا، وہاں پر مال کی حقیقت کو بھی سمجھا تھا. اسی وجہ سے ان کے پاس مال ٹھہرتا نہیں تھا. اللہ کے رسول کی کیا تعلیم ہے؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھایا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہنا، اور تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے آخرت کے بینک میں دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کر دیا. باقی تمہارا مال تھوڑی ہے. وہ تو پیچھے وارث آس لگائے بیٹھا ہے کہ میرا یہ بڈھا باپ مر جائے تو یہ مال میرے پاس جلدی آ جائے. یہ دنیا کا ایک ایسا اصول ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر ایک کے دل میں یہ آس تو لگی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ابا رکاوٹ بنے ہیں، یہ ہمارے دادا جی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بڑی عمر کے آدمی کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے، فوراً لوگ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے. ارے بھائی ذرا ان کے لیے دوسرے علاج کا بھی تو کوئی انتظام کرو. ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ سورہ یاسین سے روح ذرا جلدی آسانی سے نکل جاتی ہے. کئی مرتبہ یہ تجربے میں آیا. ارے بھائی روح نکلنے کا تو وقت ہے، وہ تو اپنے وقت پہ نکل ہی جائے گی. انشاءاللہ سورہ یاسین بھی پڑھنے کا وقت آئے گا، لیکن ذہنوں میں وہی کہ جتنی جلدی ان کی فراغت ہوگی اتنا ہی جلدی ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. یہ ہے انسان کی حقیقت اور یہ ہے مال کا معاملہ کہ لوگ اس طریقے سے مال کی تڑپ میں رہتے ہیں. وہ لوگ مال کے حساب میں بیچارے لگے رہتے ہیں اور دنیا جو ہے وہ اپنے اعتبار سے فکر میں لگی رہتی ہے. تو حضرات صحابہ یہ چیز سمجھ چکے تھے
کہ بھئی کھاؤ پہنو. حالانکہ بیچارے وہ تو کھانے اور پہننے میں بھی اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن بہرحال جتنا ضرورت تھا اتنا وہ استعمال کرتے تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. ایک عام معمول حضرات صحابہ کا تھا. آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں پڑھا ہوگا فضائل اعمال ہی میں، کہ حضرت عمر کو تو باقاعدہ ان کو تاکید کرنی پڑی کہ آپ بہت مال خرچ کرتے، آپ اپنا ہاتھ روکیے. تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، غلط جگہ تھوڑی خرچ کرتا ہوں. تو حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے کہ بات تو صحیح ہے. اس حد تک خرچ یہ حضرات کیا کرتا. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان کے بارے میں اور ان کے خاندان میں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اور یہ حضرات، خاص طور پر اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یہ تو خرچ میں بے مثال تھے. ایسے ایسے واقعات حضرت شیخ نے بیان کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی. وہ حضرت زبیر کا واقعہ جو نقل کیا ہے کہ بہت بڑا قرض تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ بھئی میرا قرض ادا کر دینا. وہ جب گئے تو کہا کہ بھئی اچھا کچھ قرض ہے تو میں نے معاف کر دیا. اور وہ قرض آج کے حساب سے کروڑوں اور اربوں روپے کا تھا. یعنی ان لوگوں کے نزدیک ان چیزوں کی حیثیت پتھر کے ڈھیر سے زیادہ کچھ تھی ہی نہیں، ایسا لگتا ہے. تو وہ بھی حضرت زبیر کے صاحبزادے تھے عبداللہ ابن، بولے کہ نہیں میں ایسا تھوڑی معاف کروانے کے لیے آیا. تو کہا ٹھیک ہے جتنا دینا دے دو. یہ حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی حقیقت یہ سمجھ لی تھی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار تھی. مال غنیمت میں سے مال آیا تھا. حضرت عائشہ کے پاس 12,000 درہم چاندی کے سکے حضرت عائشہ کے حصے میں آئے. انہوں نے اپنی باندی کو بلایا اور کہا کہ مدینہ کی جتنی بیوائیں ہیں اور جتنے یتیم بچے ہیں ان سب کو بلا لاؤ. چنانچہ وہ سب کو بلا کر لے کے آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو میرے پاس 12,000 درہم آئے ہیں ان سب کو بانٹ دو. اس نے بانٹنا شروع کیا. شام ہوتے ہوتے سارے درہم ختم ہو گئے. اب جب شام ہوئی تو باندی نے کہا کہ بھائی کچھ پیسہ دو تاکہ میں افطاری کے لیے کچھ سامان لاؤں. تو کہا کہ وہ جو پیسے تھے اسی میں سے کچھ لے لو. تو اس نے کہا وہ تو سب بڑھ گئے. آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس افطاری کرنے کے لیے درہم اور کوئی چیز نہیں ہے اور سارا کچھ بانٹ دیا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ چیز تھی کہ وہ دنیا کی اور مال کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے اور ان کے دلوں میں اس کی محبت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا مال زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے جمع کرنا سوچتے تھے. ان کے مطمع نظر یہ تھا کہ بھائی مال زیادہ سے زیادہ آخرت میں جمع ہو جائے. یہ مال کہیں ہمارے لیے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فرما برداری سے رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ مال کے اندر سرکشی ہے. مال کے اندر سرکشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیر سے بھی تعبیر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر کو بھی بتایا. قرآن میں بعض جگہ پر مال کے لیے لفظ خیر آیا ہے. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑے خیر یعنی مال تو پھر وہ وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. دیکھیں یہاں پہ خیر کے لفظ سے مراد مال ہے. آپ ایک سورت پڑھتے اس میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بہت مضبوط ہے، اس کو مال کی بڑی محبت ہے. یہاں پر بھی خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مال کو خیر سے تعبیر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر کو بھی بیان کیا. چنانچہ قارون کے واقعے کو بیان کیا
کہ قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، عام سا آدمی تھا. حضرت موسیٰ کی اس کے حق میں دعا قبول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دینا شروع کیا. اتنا مال دیا کہ وہ اپنے زمانے کا رول ماڈل بن گیا. ارے بھائی، آج کی تاریخ میں رول ماڈل کون ہے؟ جو مال والا ہے. وہ سب کا کیا ہے؟ رول ماڈل ہے. سب ان کے سامنے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں، انہی کو اپنا رول ماڈل مانے ہوئے ہیں. تو اس زمانے کا وہ کیا ہو گیا؟ رول ماڈل ہو گیا. سب سے زیادہ پیسے والا، سب سے زیادہ دولت والا. اللہ کے نزدیک چونکہ مال کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے اللہ نے بے شمار اس کو دے دیا. یہاں تک کہ لوگ تمنائیں کرنے لگے اور اس کو دیکھ کر حسرت کرنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی قارون کے جیسا مال ملتا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون وانہ لذو حظ عظیم. کیا عجیب انداز اللہ کا. اس قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کے سامنے آتے ہیں. اس زمانے میں تو وہ چیز زیادہ ظاہر ہوتی تھی کہ بھئی فلاں صاحب فلاں موقع پر گیلری میں آتے ہیں اور تھوڑا سا اپنا پوز دیتے ہیں، لوگوں کو اپنی شکل دکھاتے ہیں. اس طرح کے بعض جو ہے وہ چیزیں بعض ایکٹرز وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ کھڑکی کھلے گی اور دروازہ کھلے گا اور گیلری میں آئیں گے. تو اس زمانے کا جو سسٹم ہوگا اس حساب سے قارون بھی لوگوں کے سامنے بن سنور کر آتا تھا. ہیرے جواہرات اور تاج اور یہ اور وہ، اور لوگ اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ ابھی حضرت آنے والے ہیں. اور جب دیکھتے تو کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون کے جیسا مال ملتا. وانہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیبے والا ہے، کیا اس کی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. رول ماڈل تھا. یہ قارون پہلے سیدھا سادہ تھا، لیکن جب مال آیا تو اللہ نے اس کی سرکشی کو بتایا اور بتایا کہ دیکھو مال میں کیا شر ہے، مال میں کیا شر ہے، کیا برائی ہے. اب اس کی چال ڈھال بدل گئی، اس کے بول چینج ہو گئے، اس میں تکبر آ گیا، اس میں عجب آ گیا. وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ مال میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. یہیں پر آ کر معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ آدمی کی نظر خدا کی طرف سے ہٹ جاتی. میں نے فیکٹری لگایا، میں نے دماغ چلایا، میری پلاننگ تھی، اور یہ جو کچھ دکھ رہا ہے یہ میرا اپنا ہے. اس نے بھی یہی کہنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں جا کر اس کو جو سزا دی کہ اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا. آج بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قارون اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھس رہا ہے. وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تو بہرحال مال میں خیر بھی ہے، مال میں شر بھی ہے. لیکن مال انسان کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر کام بھی چلنے والا نہیں ہے. تو کیا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آدمی خدا کو چھوڑ کر مال کو اپنا خدا بنا لے؟ خدا کے احکام کو چھوڑ کر مال کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائے؟ یہ ہے اصل سوال کہ بھائی اس کے بغیر نہ میں زندہ رہ سکتا ہوں، نہ میں میرے گھر والوں کی ذمہ داری پورا کر سکتا ہوں. تو اب مجھے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جانا ہے، یا اس کے لیے کوئی اصول، قانون، کوئی ضابطہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہیں ہر حال میں مال کو حاصل کرنا ہی ہے، چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی کرنا پڑے. جیسے کہ آج ہم
بہت سی جگہوں پر مال کو حاصل کرنے میں خدا کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں، اور وہ کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ کبھی حرام کمائی کے ذریعے سے ہوتی ہے، دھوکہ دے کر ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی کا مال کھا کر ہوتی ہے، اور کبھی نمازوں کو ضائع کر کے مال کے پیچھے اپنے اوقات کو لگانے سے ہوتی ہے، کہ اس طرح سے بھی اس کا مال اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، گناہ کا سبب ہو جاتا ہے۔ میں اس کو حرام تو نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، محنت حلال ہے، کمائی حلال ہے، کام حلال ہے تو کمائی حلال ہے، لیکن جو وہ نماز چھوڑ کر گناہ کر رہا ہے، یہ اس مال کے اندر خرابی تو پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزی اور رزق کی ذمہ داری وہ ہماری ہے، رزق پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، یہ کسی بندے کے اختیار و طاقت میں ہے ہی نہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ڈگری حاصل کر لی تو اب تو روزی ملنا ہی ہے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں اس طرح کے ڈگری ہولڈرز چپل گھس رہے ہیں جن کو کوئی جاب نہیں ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ تعلیم اور ڈگری یہ روزی کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دکان کھول کر بیٹھ گئے تو پھر روزی آسان ہے؟ ایسے کئی دکانداروں کو آپ دیکھو، صبح سے شام تک بیٹھے، ایک گاہک نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ دنیا کے اسباب ضرور ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسباب اختیار نہیں کرنا ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ روزی کا یقینی ذریعہ نہیں۔ اور آپ کو اس دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے ملیں گے، نہ جاب ہے، نہ تعلیم ہے، نہ دکان ہے، نہ ڈھابا ہے، نہ کچھ ہے، نہ باکڑا ہے، لیکن وہ کھا پی کے مست ہے۔ اللہ ان کو ان کی روزی پہنچا رہا ہے، اور اللہ تو عجیب و غریب انداز میں روزی پہنچاتا ہے۔ ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک صاحب تھے، کسی اچھی پوسٹ پر تھے، کمپنی کی طرف سے فون آیا کہ آپ کو فوراً فلاں ملک میں جانا ہے، ایک میٹنگ ہے جس کو اٹینڈ کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، آپ سارے کام ایک طرف کیجئے، جا کے آ جائیے۔ اب چونکہ بہت فوری فیصلہ تھا، بیوی سے کہا، بیوی نے فوراً 2 مرغے، کیونکہ پٹھان صاحب تھے تو کھانا پینا تو چاہیے، تو فوراً تیار کیا اور اس کو ٹفن میں باندھ کے دیا کہ کم سے کم آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو رہے، وہاں پہ پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے، میٹنگ میں ملے گا نہیں ملے گا۔ اب یہ صاحب یہاں سے فلائٹ سے اترے، وہاں ایئرپورٹ پہ اترے، ٹیکسی میں بیٹھے اور میٹنگ کے طرف جا رہے تھے، تو وہاں سے واپس فون آیا کمپنی سے کہ بھئی جس کام کے لیے آپ کو بھیجنا تھا وہ کام ہو گیا، ایک کام کیجیے، آپ واپس فلائٹ پکڑیے آ جائیے۔ اب وہاں جا کے آپ کا فائدہ نہیں، یہ اتنا بڑا ٹفن بنا ہوا ہے، 2 مرغے اس کے اندر تیار ہیں۔ اب وہ جب گاڑی سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ بہت تنگس نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے گاڑی رکایا، اس کے جو ہے وہ اپنا ٹفن اس کو دے دیا اور فلائٹ پکڑ کے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا سفر تھا، اچانک فون آیا، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر ہوا، وہاں پہنچا تو فون ہے نہیں، اب آ جاؤ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ جو کام کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سفر کا مقصد وہ جو غریب عورت تھی اور اس کے جو 2 بچے تھے بھوکے، سوچیے ان تک اللہ کو میرے ذریعے رزق پہنچانا تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچانے پر آتے ہیں تو پھر سفر بھی کرواتے ہیں، اور ایک ملک سے آدمی اڑ کر جاتا ہے
رزق دیتا ہے اور بلا مقصد واپس آ جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کا نظام کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق طے کر کے رکھا ہے. کس طرح سے طے کر کے رکھا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائے. سبحان اللہ.